آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور مکمل سنیں۔ انشاءاللہ جو مسلمان ہیں، جو مسلم لوگ ہیں، ان کا ایمان تو اسے دیکھنے کے بعد اور زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو ملحدین ہیں انہیں بھی ایک نئے انداز سے سوچنے کا موقع ملے گا۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی اس قسم کی جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ حارث سلطان کے حوالے سے تھا، جس نے ایک کتاب لکھی دی کرس آف گاڈ۔ پچھلی ویڈیو میں بات کی گئی تھی دی کرس آف گاڈ کے انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ آج بھی بات کی جائے گی انٹروڈکشن سے نیکسٹ جو پیج ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں کہ حارث سلطان کیا کہتے ہیں۔ میں پیج نمبر مینشن نہیں کر سکتا کیونکہ حارث نے بھی اپنی بک میں نمبرنگ نہیں دی پیجز کی، لیکن انٹروڈکشن کا جو دوسرا پیج ہے اسے اگر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے اس نے سائنس از این الٹرنیٹو دیٹ gives us answers rather than mystifying the natural world and natural processes that religion has told us not to think about۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ایک متبادل ہے، یعنی کہنا چاہ رہا ہے کہ مذہب کا ایک متبادل ہے جو کہ ہمیں جواب دیتی ہے ہر شے کا یا ہر سوال کا، بجائے یہ کہنے کے کہ اس قدرتی دنیا اور قدرتی یعنی خود بخود ہونے والے عمل، مثلا بارش کا ہونا، دن اور رات کا بدل کر آنا وغیرہ کو پر اسرار بنا دیا جائے، جبکہ مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان باتوں کے متعلق مت پوچھو کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ یعنی حارث سلطان کے مطابق مذہب ہمیں منع کرتا ہے یہ بات سوچنے سے کہ جو یہ نظام چل رہا ہے دنیا میں، بارش کا ہونا، دن و رات کا آنا جانا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، یہ سب چیزیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں کا بہنا، ان سب باتوں کے متعلق سوچنے سے مذہب ہمیں منع کرتا ہے۔ یہ حارث سلطان کی بات ہے، لیکن قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دیان ہوتے ہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان پہ غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے سورج، چاند، ستاروں کا، سمندر کا، دریاؤں کا، پہاڑوں کا، زلزلوں کا، آندھیوں طوفانوں کا، بارش کا، زمین کا، دن اور رات کا، تو یہ نظام کس طرح سے اللہ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اس پہ غور کریں۔ یعنی اس آیت میں یہی بتایا گیا، یہی کہا گیا انسان سے کہ غور کرنا چاہیے، لیکن حارث یہ کہہ رہا ہے اپنی اس کتاب میں دی کرس آف گاڈ میں کہ مذہب ہمیں اس بارے میں سوچنے سے منع کرتا ہے۔ تو اس کی یہ بات سراسر غلط ہے، اور اس نے یہ بات کی کہ مذہب کے متبادل سائنس ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے، یہ سارے کام کس طرح سے ہو رہے ہیں، نہ کہ یہ مان لیا جائے کہ یہ کوئی پر اسرار طریقے سے ہو رہے ہیں۔ مذہب بھی نہیں یہ کہتا کہ یہ بس مان لیا جائے کہ یہ کام ہو رہے ہیں، اس پہ اندھوں کی طرح یقین کر لیا جائے۔ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ غور و فکر کیا جائے کہ اتنا پرفیکٹ جو سسٹم ہے اس کو کسی نے بنایا ہے، نہ کہ یہ سارے نظام، یہ سارے سسٹمز خود بخود بن گئے ہوں۔ حارث کا یہ کہنا ہے کہ سائنس ہمیں جواب دیتی ہے ہمارے سوالوں کا۔ کیا جواب دیتی ہے سائنس؟ کہ یہ بارشیں کیسے ہوتی ہیں، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، آندھیاں کیسے آتی ہیں، موسم کیسے بدلتے ہیں، سورج کیسے نکلتا ہے، دن اور رات کیسے ہوتے ہیں، زلزلے کس طرح آتے ہیں، ان ساری باتوں کا سائنس نے جواب دے دیا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ یہ سارے سسٹم خود بخود بن گئے ہیں؟ یہ تو ایک واشنگ مشین کی طرح کی مثال ہو گئی کہ جو کپڑے دھوتی نظر آتی ہے، اور جب ہم دیکھ لیں اسے کھول کے کہ یہ کس طرح سے کپڑے دھوتی ہے، یعنی اس کے اندر کون سی مشینری یوز کی گئی ہے، کون سے پرزے استعمال کیے گئے ہیں، کون سی تاروں کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ مشین خود بخود بن گئی تھی؟ اس کی حقیقت کو جان لینا کہ اس میں کون سی چیزیں استعمال ہوئی ہیں اور یہ کام کس طرح سے کر رہی ہے، کس طرح سے یہ گھوم رہی ہے، کس طرح سے یہ چکر کاٹ رہی ہے اور کیسے ہی کپڑوں کو دھو رہی ہے، یا کوئی اور مشینری کی مثال اگر آپ لے لیں تو اس کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے یہ سسٹم، یا کس طرح سے یہ مشین چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خود بخود بن گئی ہو وہ مشینری۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد اس مشین کے بنانے والے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اس حقیقت کو بھی جان لینے کے بعد کہ یہ دنیا کا، یہ کائنات کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے،
تو ہم اس کے خالق کا انکار نہیں کر سکتے۔ سائنس نے صرف ہمیں یہ حقیقت بتائی ہے کہ نظام چلتے کس طرح سے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ چلانے والا کون ہے۔ تو ہم اس کائنات کے خالق کا انکار کس طرح سے، کس بیس پہ کر سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے تمام ملحدین سے، ہر اس ایتھیسٹ سے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے، کہ وہ بتائے کہ کیا اس کی سائنس نے یہ بھی حقیقت واضح کی ہے کہ سسٹم چلانے والا کون ہے؟ نہیں، سائنس نے صرف یہ بتایا کہ سسٹم چلتے کس طرح سے ہیں۔ سائنس نے صرف کیسے کا جواب دیا کہ کیسے چلتا ہے سسٹم، کیوں اور کون کا جواب نہیں دیا کہ کون ہے چلانے والا اور کیوں چلاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے چلانے والی، اور وہ اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے چلاتا ہے یہ سارا سسٹم، تاکہ ہم اس کی ان نشانیوں پہ غور و فکر کریں اور اس پہ ایمان لے آئیں۔ ابھی سورہ یوسف کی جو آیت نمبر 105 ابھی بیان کی گئی، اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، خاص طور پہ ایتھیسٹ لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اسی کنٹینٹ میں ایک اور سادہ سی مثال سے اپنی بات واضح کرنا چاہوں گا کہ ملحدین کے ان سوالوں کا تو پھر یہ جواب ہوا کہ اگر ایک بندہ اپنے بچے کو ایک کار کا کھلونا گفٹ کرے اور اسے بتائے کہ یہ کار میں نے فلاں کمپنی سے بہت مہنگے داموں خریدی ہے، اس کمپنی نے اس کار کو بنایا، اور بچہ اس بات پر یقین نہ کرتے ہوئے اس کار کو کھول کے اس کا پوسٹ مارٹم کرے اور اس کے سارے پرزے نکال کے دیکھے، چیک کرے کہ اس میں کون کون سی تاریں استعمال کی گئی ہیں، کون سی مشینری استعمال کی گئی ہے، کون سے ٹائر استعمال کیے گئے اور کس طرح سے یہ ٹائر کام کر رہے ہیں، یہ ورکنگ کس طرح کر رہی ہے کار، اور وہ بچہ اپنے باپ سے یہ کہہ دے کہ ابا جان میں نے تو یہ جان لیا کہ یہ کار کس طرح سے بنی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کار فلاں کمپنی نے بنائی ہے، تو باپ اسے ہنس کے یہی کہے گا کہ ہاں یہ اس طرح سے بنی ہے لیکن بنائی تو فلاں کمپنی نے ہے نا۔ اور بچہ اس بات پہ بضد ہو کہ نہیں کیونکہ میں نے یہ بات جان لی کہ یہ کار کس طرح سے بنی تھی، اس لیے میں نہیں مانتا کہ یہ فلاں کمپنی نے بنائی ہے۔ لیکن باپ بضد ہوگا اور ہنسے گا بھی اپنے بچے کی اس بات پہ کہ بچے نے صرف یہ جاننا کہ کار کو بنایا کس طرح سے گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ خود بخود بن گئی، یہ کمپنی نے نہیں بنائی۔ تو جس طرح یہ ایک بچوں والی بات ہے، بچگانہ سی بات ہے اور ایک فنی سی بات ہے، اسی طرح ملحدین کے بھی یہ سارے سوال فنی ہیں کہ ملحدین صرف سائنس کا یہ رونا روتے ہیں کہ سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ سسٹم کس طرح سے چل رہے ہیں، لیکن سائنس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ سسٹم چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان شارٹ بات یہی ہے کہ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو خود ہدایت لینا چاہیں۔ تو ایتھیسٹ لوگ بھی جب تک ہدایت نہیں لینا چاہیں گے، جب تک وہ دل سے نہیں چاہیں گے کہ ہم کچھ سیکھ لیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کر لیں، تب تک انہیں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ ہدایت صرف ان کو ہی دیتا ہے کہ جو لینا چاہتے ہیں۔ اگلی بات پہ آتے ہیں، حارث سلطان آگے کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں؟ It answers questions such as how the world came into being or how life evolved on our planet۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سائنس بہت سے سوالوں کے جواب دیتی ہے، مثلا یہ زمین کیسے بنی اور ہمارے سیارے پر زندگی کی شروعات کس طرح سے ہوئی۔ اس میں حارث کے دو پوائنٹس ہیں کہ ایک تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا کس طرح سے بن گئی، اور دوسری بات یہ کہ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ زندگی کی شروعات اس سیارے پر کس طرح سے ہو گئی، اس سیارے سے مراد یہ زمین۔ ان دونوں باتوں کا جواب بہت سادہ سا ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں سائنس حارث کے مطابق کیا بتاتی ہے کہ کائنات کس طرح سے بنی۔ بگ بینگ تھیوری سے ہم سب واقف ہیں، اس کی وضاحت میں اپنی ایک پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں، بگ بینگ کے حوالے سے پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ بگ بینگ کیا ہے، اس پہ ہمارے کیا اعتراضات ہیں اور یہ نظریہ کس حد تک صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک نظریہ ہے، صرف ایک نظریہ۔ تھیوری کا مطلب ہی نظریہ ہوتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ نظریات صحیح ثابت ہو جاتے ہیں اور کچھ صرف نظریے کی حد تک ہی رہتے ہیں۔ تو بگ بینگ بھی ایک نظریہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو سچ بھی مان لیں تو ہم دیکھیں گے کہ پھر ہمارا قرآن اس کے بارے میں، ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری کا جو تصور سائنس نے ہمیں دیا وہ یہی تھا کہ یہ ساری کائنات، یہ ساری گلیکسیز، یہ سارا زمین و آسمان، سب کچھ ایک زیرو میس کا جو پوائنٹ تھا اس کے اندر قید تھا یہ سارا مادہ،
اور اس میں انفینٹ انرجی تھی، یعنی لامحدود اس میں طاقت تھی، قوت تھی، اور انفینٹ اس میں ٹیمپریچر تھا، یعنی لامحدود جس کی کوئی حد نہیں تھی، وہ درجہ حرارت موجود تھا ایک زیرو پوائنٹ میں۔ آپ تصور کریں کہ جب وہ پوائنٹ تھا ہی زیرو، تو اس میں انفینٹ انرجی اور انفینٹ ٹیمپریچر کہاں سے آ گیا؟ اور پھر اس پوائنٹ کو پھٹنے کا حکم کس نے دے دیا؟ وہ کیوں کر پھٹ گیا؟ سائنس نے یہ تو بتایا کہ وہ پھٹا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے پھٹا، وہ دھماکہ کس طرح سے ہوا۔ بگ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا دھماکہ، تو سائنس نے صرف یہ تو بتایا کہ بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ دھماکہ کرنے والا کون تھا اور کیسے ہوا وہ دھماکہ۔ لیکن قرآن نے اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے وضاحت کر دی۔ سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ زمین و آسمان، یہ پوری کائنات ملے ہوئے تھے، ایک پوائنٹ تھا، پھر ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جدا کر دیا۔ اور بگ بینگ بھی یہی کہہ رہے کہ سب کچھ ایک پوائنٹ میں قید تھا، پھر سب کچھ جدا ہو گیا۔ اور دوسری بات جو بگ بینگ تھیوری کا ہی حصہ ہے کہ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پوری کائنات، اس کا جو مادہ تھا یہ گیسز کی شکل میں تھا، ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، اور قرآن مجید 1400 سال پہلے ہی یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک دھوئیں کی شکل میں تھی۔ سورہ فصلت یا سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، یعنی خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات ایک دھوئیں کی مانند تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان سے کہ تم لوگ الگ ہو جاؤ، بن جاؤ، وجود میں آ جاؤ، چاہو یا نہ چاہو، خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ تو وہ فرما برداروں کی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے بن گئے، کریٹ ہو گئے، یہ زمین بھی اور آسمان بھی۔ تو دھوئیں کا جو کنسپٹ بگ بینگ نے پیش کیا کہ کائنات یہ پوری کی پوری جو گلیکسیز ہیں، یہ جو سورج چاند ستارے ہیں، جو کہکشائیں ہیں، یہ سارے کے سارے یہ کائنات بننے سے پہلے ایک دھوئیں کی مانند تھی۔ تو قرآن 1400 سال پہلے ہی یہ بات بتا چکا ہوا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے ملحدین کو، ایتھیسٹ لوگوں کو، کہ جو باتیں سائنس اب ثابت کر رہی ہے قرآن مجید ان کو اب نہیں 14 صدیاں پہلے بتا چکا ہوا ہے۔ تو افسوس ہے ملحدین پر کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیں۔ اور دوسری بات جو حارث سلطان نے کی کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی کی شروعات کس طرح سے ہوئی اس سیارے پر یعنی زمین پر، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حارث یہ بات کس بیس پہ کر رہا ہے۔ اس نے چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ ڈارون نے ہمیں یہ بتایا اپنی تھیوری میں، تھیوری آف ایولیوشن میں، کہ یہ زندگی جو ہے ہماری یہ ارتقاء کا نتیجہ ہے، یعنی انسانی وجود ارتقاء کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا۔ تو میرے خیال میں مجھے اس کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر ایلس سلور جو کہ امریکن ایکولوجسٹ ہیں، انہوں نے اس تھیوری کا رد کرتے ہوئے 2018 میں اپنی ایک کتاب لکھ دی تھی جس کا نام ہے دی ہیومنز آر ناٹ فرام دی ارتھ، یعنی انسان زمینی مخلوق نہیں ہے۔ میری ایک ویڈیو اسی حوالے سے موجود ہے میرے چینل پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ تھیوری آف ایولیوشن کا رد ڈاکٹر ایلس سلور خود کر چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر ایلس سلور کی اس تھیوری کو ابھی تک کوئی رد نہیں کر سکا، جس میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین کی مخلوق ہے ہی نہیں انسان، یہ کسی اور سیارے پر تخلیق کرنے کے بعد یہاں پہ بھیجا گیا۔ تو جب ڈاکٹر ایلس سلور یہ ثابت کر چکے کہ انسان اس زمین کا ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں ایولیوشن کی بھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر ایلس سلور کے مطابق بھی انسان اس سیارے کا نہیں ہے، اسے کسی اور جگہ پر تخلیق کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں اسے کہیں اور تخلیق کیا گیا تھا، پھر زمین پر بھیجا گیا تھا۔ تو حارث صاحب ذرا آپ جا کے اپنے انہی سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان جو کہ ڈاکٹر ایلس سلور ہیں ان کی کتاب کو بھی پڑھ لیں،
جتنا ٹائم آپ نے تھیوری آف ایولیوشن پہ دیا اتنا ہی ٹائم آپ ڈاکٹر ایلس سلور کی اس تھیوری پر بھی دیکھ لیں جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے۔ آج کی ساری ویڈیو پر اختلاف کرنے والوں سے میں یہ کہوں گا کہ اختلاف کرنے سے پہلے اور کوئی بیڈ کمنٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ان ساری باتوں پہ غور کر لیں، ایک دفعہ ان ساری باتوں پہ غور و فکر کر لیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور سائنس کیا کہہ رہی ہے، اور وہ ساری باتیں جو قرآن مجید 1400 سال پہلے بتا چکا ہے وہ سائنس اب بتا رہی ہے، تو پھر قرآن کے سچا ثابت ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی۔